دعوت اسلامی کے لیے آپ 10,000 روپیہ پیش کریں، آپ 10 یونٹ پیش کریں، آپ 20 یونٹ پیش کریں، جو اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے اس کے مطابق آپ اپنا حصہ ملائیں. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ دینے والوں کو اس سارے حصے میں سے کیا پروفٹ کیا ملے گا، بینیفٹ کیا ملے گا؟ جو اس کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ سمپلی ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا عالم الاسباب ہے اور اس میں ہر کام کے لیے سبب اختیار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اپنے دین کا کام جو ہے وہ بغیر کسی ظاہری سبب کے ویسے ہی دنیا کے اندر عام فرما دے. لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلوۃ بھی جو دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے جو اسباب کی دنیا تھی اسے اختیار فرمایا جی. اور دین کی خدمت کے لیے جو پیسے کی ضرورت ہے، رقم کی ضرورت ہے، وہ ایک بڑی بدیہی سی بات ہے کہ کوئی بھی کام بغیر اس طرح ہو نہیں سکتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو ترغیب دلایا کرتے تھے، اور جتنے بھی دین کے کام اس زمانے میں ہوئے ان سب کے پیچھے جو اسباب اور جو مال اور جو ضروریات ہیں اس کا ایک پورا سلسلہ موجود تھا. خواہ وہ اصحاب صفہ تھے تو اصحاب صفہ بھی اگر مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے تو ان کے لیے بھی جو کھانے کا انتظام تھا وہ مختلف صحابہ کرام کے گھروں سے تھا، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس سے بھی ان کو کھانا پہنچایا جاتا تھا. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے پھر اس کے علاوہ اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کے لیے جو مبلغین روانہ کیے، یا آپ نے راہ خدا میں جو کفار سے مقابلے کے لیے آپ نے لشکر روانہ کیے، ان سب کے لیے قدم قدم پر رقم کی ضرورت رہی. جی. اور اس کی ترغیب خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی دلایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام پھر اس میں جس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ہر بڑے صحابی کا اور ہر وہ صحابی کے جس کا نام ہمارے سامنے آتا ہے ان میں تقریباً اکثر کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ پایا جاتا ہے. تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ بہت ساری ہوتی ہیں. اس میں جو غریب کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنے کی صورت ہے، اور قرآن مجید میں اس کی بھی ترغیب اور اس کے متعلق آیات موجود ہیں کہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ کھانا کھلانا جو ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اسی طرح کوئی مسافر ہے، اس کے پاس اسباب سفر ختم ہو گئے، زاد راہ ختم ہو گیا، تو اس پر خرچ کرنا، اس پر بھی قرآن مجید کی آیات اور وابن السبیل کے جو الفاظ مبارکہ ہیں وہ ان کے متعلق ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو خدمت دین کے کام ہیں، علم دین ہے یا تبلیغ دین ہے، نیکی کی دعوت ہے، تو یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے نظام دین کو بقا ملتی ہے. مساجد ہیں تو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس علاقے میں مسجد نہیں ہوتی وہاں نمازی ہمیشہ کم ہوتے ہیں. صحیح. یہ اگر آپ اوور آل بھی مشاہدہ کریں تو آپ کے سامنے ہوگا کہ جہاں جہاں مسجدیں ہوتی ہیں تو لوگوں کے بچے بڑے مسجدوں میں جاتے ہیں. صحیح. اور جہاں مسجد نہیں ہوتی تو وہاں آہستہ آہستہ نمازوں سے دوری ہوتے ہوتے وہاں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں پھر ہم یہ کہانی سناتے ہیں کہ جناب نے زندگی کے اندر عید کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی. وہ اس لیے نہیں پڑھی کہ اس کے علاقے کے اندر یا اس کے گھر کے قریب مسجد نہیں تھی. اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے، مسجد ہو تو کبھی نہ کبھی توفیق ہو ہی جاتی ہے جانے کی. تو مساجد کا وجود لازمی بات ہے کہ وہ بغیر رقم کے نہیں ہوگا. اچھا، علم دین اگر نہ ہوگا تو دین کی تو صورت چلنے کی کوئی ہے ہی نہیں نا، کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ایک بزرگ نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ 4 کاموں کی تدبیر جو ہے وہ 4 کاموں کے ساتھ کرو، یعنی کہ 4 کام جو کرنے ہیں ان کے لیے 4 راستے اختیار کرو تو یہ تمہارے 4 کام سدھر جائیں گے. فرمایا دنیا کے کاموں کی تدبیر جو ہے قناعت کے ساتھ کرو. اس میں قناعت نہیں ہوگی تو چین نہیں ملے گا کبھی. لالچ رہے گا تو پھر تو قناعت نہیں ہوگی تو چین نہیں کبھی ملے گا، حل میں مزید کا نعرہ چلتا رہے گا. نمبر 1 تو فرمایا دنیا کے کاموں کی تدبیر جو ہے یہ قناعت سے کرو. آخرت کے کاموں کی تدبیر ہرس اور لالچ کے ساتھ کرو. کہ اس میں جتنی ہرس ہوگی بندہ اتنا نیکی کرے گا، اتنا نیکی کمائے گا. اچھا، تیسری بات کیا فرمایا دین کے کاموں کی تدبیر علم کے ساتھ کرو. اللہ اکبر. کیونکہ علم کے بغیر اگر دین پر عمل کی کوشش ہوگی تو بر بنائے جہالت
सुधार की बजाय बिगाड़ ज्यादा हो जाएगा, लोग काम नहीं कर सकते। चौथी बात फरमाया कि लोगों से ताल्लुकात की तदबीर हुस्न अखलाक के साथ। सुभान अल्लाह। तो ये 4 बातें जो है बड़ी हिकमत से भरी हुई बातें हैं ये। तो इसमें जो बेसिकली तीसरी बात के ऊपर कलाम करना मकसूद था कि दीन के कामों की तदबीर ये होती है इल्म के साथ, इल्म दीन के साथ। इसलिए जिंदगी के जुमला उमूर, पैदाइश से लेकर मौत तक, निकाह है या तलाक, नमाज है या रोज़ा, हज है या ज़कात, कारोबार है या नौकरी पे रखना या नौकरी करना, या विरासत के मसाइल, इन सब का ताल्लुक इल्म दीन के साथ है। और इल्म दीन के लिए फ़ी ज़माना जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो मदारिस और जामियात होते हैं। सही। ये हैं तो इल्म दीन का निज़ाम है, वरना इल्म दीन का निज़ाम नहीं चल सकता। तो लिहाजा ये जो हम जिस काम के लिए बैठे हैं और जिस काम के लिए हम इस वक्त जो है वो ये अतियात जमा कर रहे हैं, उसके बुनियादी मकासद में से एक बड़ा मकसद जो है, एक मसाजिद भी हैं, एक इल्म दीन की खिदमत भी है, और इसके अलावा जो नेकी की दावत के काम है वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो यूं कह लें कि जितना बड़ा मकसद होता है उसके लिए खर्च करने में सवाब भी उतना बढ़ जाता है। माशाअल्लाह। ठीक है। तो एक उन लोगों ने, एक आज के ज़माने के लोग कोशिश करते हैं जी हमारा मुल्क अच्छे तरीके से चलता रहे, और एक वो लोग थे जिन्होंने ये कोशिश की थी कि हमारा मुल्क बन जाए। वाह, सही। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें की थी, तो आज उनको कायदीन और लीडर और रहनुमा, और हम उनको अच्छे अल्फाज से याद भी करते हैं, और जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा शुमार किया जाता है। यानी कि वजूद में आना जो है ये अहम तरीन चीज़ होती है, फिर उसके बाद बका का सिलसिला होता है। तो ये जो हमारे काम है, अब जितना बड़ा इसका मकसद है उतना बड़ा उसका सवाब है। तो मकसद कितना बड़ा है, तो वो वही है जो अभी यूसुफ भाई फरमा रहे थे कि मल्टी नेशनल कंपनी जो होती है, तो उसका जितना हुजम होता है, जितना वॉल्यूम होता है, और जितना ह्यूज उसका काम होता है, उसी एतबार से सवाब भी मिलता है।